یہ ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل کے 1 سال بعد پیر کے دن ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پاک و صاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کہتی ہے پیدائش کے وقت تک اور اس سے پہلے انہیں کسی قسم کی تکلیف اور درد تک نہ محسوس ہوا۔ جب حضرت عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ پوتے کی ولادت ہوئی ہے، بڑے خوشی کے عالم میں آئے اور بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کعبۃ اللہ کے پاس لے آئے۔ یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ احمد رکھا، اور دادا عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ کے دادا آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انہی مکے کے دستور کے مطابق پرورش کرنے والی دائیوں کو مقرر کر دیا۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں والدہ مدینہ کا سفر کرنا اور واپسی میں والدہ کا انتقال، اس ماڈل کے اندر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں مدینہ کا سفر کیا اور واپسی میں والدہ کا انتقال کیسے ہوا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ اپنے والد عبداللہ کے گھر میں رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ نے سوچا کہ اپنے یتیم بچے کو یثرب یعنی مدینہ میں موجود نانا نانی اور دوسرے ننھیالی رشتہ داروں سے ملاقات کرائے۔ اس غرض سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں چند دن رہنے کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ کے لیے واپس ہوئے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر سخت بیمار ہو گئے، مگر افسوس کہ بیماری سے شفا نہ مل سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس معصوم اور یتیم 6 سالہ بچے کے آنکھوں کے سامنے ماں کا انتقال ہو گیا، لہٰذا وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس جنگل و بیابان میں ماں کے انتقال ہونے کے بعد بس ایک سہارا رہ گیا تھا، وہ تھی آپ کی دائیہ حضرت ام ایمن، جو مکہ مکرمہ پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد میں شریک رہے۔ مکہ پہنچ کر اس یتیم پوتے کو دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ 6 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کرنے کے بعد اس یتیم بچے کے دکھ درد کا کیا حال ہوگا، ہم اور آپ اس الفاظ کو بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اس واقعے کو یاد فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ بچپن میں مدینہ کے گلیوں میں بنو نجار ایک انیسہ نامی بچی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور انہی کے کنویں میں تیرنا بھی سیکھا تھا۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ماڈل نمبر 9۔ اس ماڈل میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک شام میں تجارت اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا واقعہ بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش مکہ کی عزت دار مالدار تاجرہ خاتون تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور بلند اخلاق کی خبریں سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ان کا مال ملک شام تجارت کے لیے لے جائے، اور ساتھ میں انہوں نے اپنا میسرہ نامی غلام بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں نفع بھی دگنا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام کو قبول کیا، میسرہ کو لے کر تجارتی سامان کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہب یعنی عیسائی عالم کے عبادت خانے کے قریب اس درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب راہب نے دیکھا تو وہ حیران ہو کر میسرہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے۔ میسرہ نے کہا کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے والے قبیلے قریش کے نوجوان ہے۔ راہب نے کہا میں تو تورات میں پڑھا ہوں اس درخت کے نیچے پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر ملک شام پہنچے اور بہترین سے بہترین تجارت کی اور بہت زیادہ نفع کے ساتھ واپس مکہ تشریف لائے۔ میسرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارے حالات بیان کر دیا۔ راہب کی باتوں کا
کا بھی ذکر کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چلتے تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارے حالات سن کر بہت خوش ہو گئی اور بڑی متاثر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھوایا اور ان سے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام طاہر، طیب، قاسم تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ کم عمر میں ہی انتقال کر گئے، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی جن کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ان چاروں نے بھی اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہ ماڈل غار حرا کا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ نبوت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت اسی غار میں رہ کر گزارا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے سچے خواب نظر آنے لگے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے تو وہ خواب دن میں حقیقت بن کے نظر آتا تھا، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو یہ درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں اللہ کی یاد میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل امین آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے جبرائیل امین نے کیا کہا ہوگا؟ جی صحیح جواب، ویری گڈ۔ جبرائیل امین نے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے سینے سے ملا کر اس قدر دبوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیتیں ہیں جو اس غار میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے اترنے لگے تو آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، اے محمد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں پروں کو پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آسمانوں میں چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے میری جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ کیا اس میں سے کوئی کسی کو پتہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد کون سا جواب تھا؟ جی زمین انہیں چادر اڑا دو۔ جی صحیح جواب۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی، اطمینان دلایا اور کہا، خدا کی قسم آپ کے اونچے اخلاق کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ورقہ بن نوفل کون تھا اور کس مذہب سے تھا؟ ورقہ بن نوفل ایک عیسائی تھا جو توریت و انجیل کا بڑا علم رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کا تمام واقعہ اس عیسائی عالم کو سنایا تو ورقہ نے سن کر جواب دیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لایا کرتا تھا، اور آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اطمینان محسوس ہوا۔ اس کے بعد حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ وجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔